بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ حکومت جعلی ہو، سلیکٹڈ ہو، عوام کی مرضی کے مطابق نہ ہو، جمہوریت کے اصولوں کا منہ چڑھاتی ہو، تکبر اور غرور سے بھری ہو، ڈنڈے کے زور پر چل رہی ہو، طاقت کے زور میں مبتلا ہو، تو پھر اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ جب وقت کا پہیہ گھومتا ہے تو پھر جعلی اور مصنوعی حکومتیں ریت کی دیوار کی طرح گر جاتی ہیں، طاقتور اور مضبوط دکھائی دینے والے خشک پتوں کی طرح ہوا میں بکھر جاتے ہیں اور پاؤں تلے رون دیے جاتے ہیں۔ خود کو اقتدار کی مسند پر بیٹھ کر عقل کل سمجھنے والے بھاگ جاتے ہیں اور ان کے لیے خدمات انجام دینے والے، ان کی نوکریاں کرنے والے، ان کی چاپلوسی کرنے والے عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ پھر وہ ہوتے ہیں اور عوام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں اقتدار کو دوام نہیں ہوتا، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل وہ راندہ درگاہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ سقوط کابل ایک بہت بڑا سبق ہے، پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ طاقت سے کسی کو بھی وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی طاقت سے کسی کو دبائیں گے وہ اتنی طاقت سے، اتنی مزاحمت سے واپس آئے گا۔ طالبان فاتح ہیں یا افغان عوام، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ فاتح کون ہے، مفتوح کون ہے؟ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ طالبان دوبارہ فتح حاصل نہ کر سکتے اگر افغان عوام ان کا ساتھ نہ دیتے۔ تو یہ افغان عوام ہیں جنہوں نے طالبان کے لیے اپنی باہیں کھول دی۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ افغان عوام نے طالبان کو ویلکم کیا ہے، اور افغان طالبان نے بھی عام معافی کا اعلان کر کے اسلامی روایات پر عمل کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ حق کے لیے لڑنا دہشت گردی نہیں ہوتا، دشمن کو مغلوب کرنے کے بعد قتل و غارت کری نہیں ہوتی۔ یہ عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ مگر ان کا کیا کریں جن کے ذہنوں پر مایوسی ہے، خوف سوار ہے، جنہوں نے طالبان کا وہ عہد دیکھا ہے جس میں کوئی معافی نہیں تھی، جس میں کوئی رعایت نہیں تھی، جس عہد کو بنیاد بنا کر ان پر دنیا نے دہشت گرد ہونے کا لیبل لگایا۔ یہ وجہ ہے کہ ہزاروں افراد اس وقت افغانستان کے دارالحکومت کابل میں موت کے خوف میں مبتلا ہیں اور جان بچانے کے لیے دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ تو ایک طرف فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، کامیابی کا نشہ طاری ہے، دوسری طرف وہ ہیں جن کی آنکھوں میں موت کا خوف رقصہ ہے۔ جان بچانے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، بچے، بوڑھے، خواتین پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ جائے تو جائے کہاں۔ دنیا حیران ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا، اور اتنا اچانک ہو گیا۔ ہونا تھا لیکن اتنا اچانک، اتنا جلدی نہیں، آنن فانن۔ کیسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی اکلوتی سپر پاور ڈھیر ہو گئی۔ اس کی بنائی ہوئی حکومت 83 ارب ڈالر کی لاگت سے تیار کردہ 3 لاکھ افراد پر مشتمل فوج، جدید طیارے اور حربی آلات اور ہتھیاروں سے لیس فوج، تکبر اور نخوت سے بھری ہوئی حکومت، یہ سب کچھ آنن فانن ایک جھٹکے میں ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ افغان حکومت کا سب کچھ جعلی تھا اور سب امریکہ کو لوٹ رہے تھے۔ فوج بھی جعلی، پولیس بھی جعلی، یعنی جعلی بھرتیاں، تنخواہیں وار لارڈز کی جیبوں میں جاری تھی، اور وار لارڈ نے اپنے ذاتی ملازمین کو فوج اور پولیس میں بھرتی کروا کے گنتی تو پوری کر دی، لیکن نہ وہ فوج نظر آئی نہ وہ سپاہی نظر آئے۔ حقیقت حال یہ ہے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہر 10,000 فوجیوں میں سے 1,000 اصلی اہلکار تھے اور 9,000 جعلی یا ڈمی تھے۔ تو پھر یہ فوج کیسے لڑتی؟ افغان حکومت نے دوسرے لفظوں میں امریکہ کو دھر بنا کر رکھا ہوا تھا، انہیں ماموں بنایا ہوا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور ماموں بنی ہوئی تھی۔ افغان جنگ سے کئی لوگ اربپتی ہو گئے، کئی جنرل، کئی وار لارڈ، کئی سیاستدان، سب مال کما رہے تھے، اور جنگ سے بڑا اور منافع بخش بزنس ان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو اس میں ادھر کے لوگ بھی شامل ہیں اور بعض دائیں بائیں ادھر ادھر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ دونوں طرف سے، دونوں ہاتھوں سے، بلکہ چاروں ہاتھوں سے لوٹ مار کی گئی۔ اب امریکی صدر جو بائیڈن سمجھدار آدمی تھا، اس نے خود کو اس گرداب سے، اس ڈائر اسٹیٹ سے نکال لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، افغانیوں کی دال روٹی چلتی رہتی۔ وہ بھی امریکی پٹھان تھا، جرنیل، سیاستدان اور وار لارڈ، ان سب کی
تجوریاں بھری رہتی اگر ٹرمپ ہوتا، لیکن بائیڈن صورتحال کو سمجھ گیا۔ دنیا اس بات پر حیران ہے کہ امریکہ کیوں خاموشی سے نکل گیا، تو اس کی وجہ سیدھی سادی ہے۔ امریکہ کا اس خطے میں کوئی دوست نہیں تھا، کیونکہ امریکہ نے خود کسی کو دوست بنایا نہیں جس پر وہ اعتبار کرتا، تو اس نے اپنی جان بچا لی اور سیدھا طالبان سے انڈر ہینڈ ہاتھ مرا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان کسی امریکی یا غیر ملکی پر حملہ آور نہیں ہو رہے، سب کو اجازت ہے کہ آرام سے نکل جائیں۔ تو کابل ایئرپورٹ اب امریکہ کی ایمبیسی بن گیا ہے، جہاں پناہ لینے والوں کی بربار ہے، اور بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ان کے لیے محفوظ جگہ نہیں اور طالبان سے انہیں خطرہ ہے، وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کافی دیر ہو گئی ہے، موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ کابل ایئرپورٹ پر انارکی کی صورتحال ہے، اور جب تک فلائٹ آپریشن بحال نہیں ہوتا یا امریکہ یا اقوام متحدہ ان کی واپسی کا بندوبست نہیں کرتے، ان کے سروں پر تلوار لٹکتی رہے گی۔ تو کابل ایئرپورٹ پر جس طرح ہزاروں افراد کا ہجوم جہازوں کے پیچھے بھاگا، وہ دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ دنیا کو افغانستان میں خانہ جنگی کا خدشہ تھا، لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ خانہ جنگی یا قتل و غارت نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کے بارے میں جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اصطلاحات سامنے آئی تھی، اس میں سے اب لگتا یوں ہے کہ افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے والے گڈ طالبان ہیں جو پرامن انتقال اقتدار کے دائی ہیں۔ اب میری معلومات تو نہیں، مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ ساری صورتحال میں پاکستان کی ملٹری قیادت کا اور پولیٹیکل قیادت دونوں کا ہاتھ ہے۔ دونوں نے صورتحال کو کافی حد تک سنبھال لیا ہے۔ پاکستان اس صورتحال سے نہ لا تعلق تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، کیونکہ طالبان پاکستان کو بہت مانتے ہیں، اور پاکستان اس صورتحال میں بالکل نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے اندر بلڈ شیڈ ہو۔ تو طالبان کی طرف سے سب سے پہلے چین نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ اس خطے میں ایک بڑی گریٹ گیم ختم ہو گئی ہے، تو دوسری گریٹ گیم اب شروع ہوگی، جس کے کردار بھی مختلف ہوں گے، اور کل تک جو اس کھیل کا سب سے مضبوط حصے دار تھے وہ اب کمزور اور دفاعی پوزیشنوں پر جا چکے ہیں۔ تو افغانستان کی شکست ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، بلکہ خود کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں، اور کمزوروں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ طاقت ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل طاقت کسی اور کے پاس ہے۔ افغانستان میں ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ لڑائی جو مفروضے کی بنیاد پر لڑی گئی، اس کا بالآخر اختتام ہو چکا ہے۔ امریکہ ہزاروں لوگوں کو بے آسرا چھوڑ کر خود بھاگ نکلا ہے، عوام کو خوف اور مایوسی کے سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ اب افغان صدر اشرف غنی، اس کی کمزوری اور بزدلی نے افغانستان کی صورتحال کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ کابل اتنی آسانی سے فتح نہ ہوتا۔ امریکہ اور بھارت کی اشیرباد سے، ان کی اشیرباد پر اترانے والے اشرف غنی نے سب کی جان خطرے میں ڈال کر اپنی جان بچانے میں عافیت سمجھی۔ تو یہ ہے وہ لیڈرشپ جو کہ افغانستان کے اوپر مسلط تھی، جس کے پیچھے چونکہ بہت بڑی امریکن فوج تھی، نیٹو فوج تھی، دنیا پیچھے کھڑی تھی، تو اشرف غنی بھی ایک طاقتور آدمی لگتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ان کے پیچھے سے ہٹے، امریکن فوج یا دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ اشرف غنی کے پیچھے سے ہٹی ہیں، تو اشرف غنی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اب اس واقعے کے، اس افغانستان میں جو سقوط ڈھاکہ اور فال آف کابل، اس کے بہت سے المناک پہلو بھی موجود ہے جو کہ تاریخ میں رقم کیے جا رہے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے امریکی فوج کو فائرنگ کرنا پڑی، جس سے 5 افراد ہلاک ہوئے، اور جس کے بعد یعنی وہاں پہ افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی۔ اس میں کتنے افراد ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے، اس کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو اس واقعے کے بعد حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند کر دیا گیا اور تمام کمرشل پروازیں وہ منسوخ کر دی گئیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر تعینات امریکی فوجیوں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی تھی، کیونکہ ہجوم امریکیوں کو لے جانے والے جہاز کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض لوگ امریکی طیارے سے لٹک گئے، 3 افراد تو پہیے کے اندر گھس گئے۔ جب طیارہ اڑا تو پھر وہ طویل اونچائی سے، یعنی بہت بڑی ہائٹ سے، وہ تینوں نیچے گرے اور تینوں مر گئے۔ تو برطانوی میڈیا کہتا ہے کہ خوف اور مایوسی میں مبتلا افغان شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے
وہ کابل ایئرپورٹ سے پرواز کرنے والے طیاروں پر لٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اسی کوشش میں 3 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تینوں افراد پہیے کے نیچے گھسے ہوئے تھے، یعنی جان بچانے کی یا جان کا کتنا خوف ہوتا ہے۔ تو افغانستان چھوڑ کر باہر نکلنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کا عالم ہے، اور لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے وہاں پہ یہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش ہے اس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ کابل میں امریکی سفارت خانہ بھی مکمل طور پر خالی کرا لی گیا، اور امریکی سفارت خانے کا تمام عملہ کابل ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے جب تک آپ تک یہ پروگرام پہنچے تو صورتحال اور بدل گئی ہو۔ طالبان نے ریڈیو کابل، ٹیلی ویژن سب کا چارج سنبھال لیا ہے، اور سرکاری تنصیبات کنٹرول میں لے رہی ہے۔ شہر میں گاڑیوں پر گشت کیا جا رہا ہے، اور ٹیلی ویژن پر طالبان خبریں پڑھ رہے ہیں۔ تمام نیوز کاسٹر کو ہٹا دیا گیا ہے، اور خود طالبان وہاں پہ نیوز کاسٹنگ کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر شہریوں کی تعداد جو ہے وہ اب بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تعلیمی ادارے، دکانیں بند ہیں، اور کل رات کرفیو لگایا تھا رات 9 بجے کے بعد، لیکن آج وہاں پہ ایک بہت ہی زیادہ لوگ نکل آئے، اور ہجوم جو ہے وہ سارا ایئرپورٹ کی طرف جو ہے وہ چل پڑا۔ کابل میں جو ہے وہ سرکاری تنصیبات سب پر طالبان نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور کچھ چوکوں میں سنا یہ ہے کہ طالبان ٹریفک بھی چلا رہے ہیں اور نظام سنبھالا ہوا، باقی تمام کاروبار، تعلیمی ادارے، ہر چیز بند ہے، اور شہری جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں کابل ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ ابھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کابل ایئرپورٹ پر موجود ہے اور جو وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ کابل میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند ہے اور تمام کمرشل پروازیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اب اس پر دنیا بھی ریئیکشن دے رہی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ وہ افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ روس کی طرف سے بیان دیا گیا کہ وہ روس یہ دیکھ رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ سے رابطے میں ہے، اور روس رویہ دیکھ کر افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے افغانستان سے اپنے سفارتکاروں کو نکال لیا ہے، تو بہت بڑے پیمانے پر افغانستان کے اندر سے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق طالبان کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن لوگوں کے اندر ایک خوف اور اس کی فضا موجود ہے۔ اس پر آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کا کلچر لے لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے سے زیادہ اونچا ہے۔ آپ ایک مختلف کلچر کے غلام بن جاتے ہیں۔ جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں، ان کے سارے فیشن آپ کو اپنانے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے آپ سے۔ اور کبھی بھی ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، ایک غلام ذہن، کیونکہ دنیا میں جو اوپر جاتے ہیں وہ صرف انوویشن یا اوریجنل تھنکنگ جاتی ہے۔ جب آپ کسی کی کاپی کرتے ہیں آپ صرف اچھی کاپی کر سکتے ہیں، آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں، آپ ان کی طرح زیادہ ان کے طور طریقے اپنا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے آگے نہیں جا سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان نے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، یا وہاں کے عوام نے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ تو خان صاحب کا اشارہ تو افغانستان کے عوام کی طرف ہے، ان کے عوام نے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ اب تھوڑا پیچھے چلے، خان صاحب نے کچھ روز پہلے کہا تھا کہ ہم کسی فریق کے ساتھ نہیں ہیں، افغانستان میں اس حکومت کو سپورٹ کریں گے جو عوام کی سپورٹ سے آئے گی، اور اگر طالبان نے افغانستان پر قبضہ جو کہ ہو چکا ہے تو بارڈر بند کر دیں گے۔ اب طالبان طاقت کی بنیاد پر کابل فتح کر چکے ہیں، دنیا ان کو مان رہی ہے، تو کیا ہم نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں؟ اب وہاں پہ عوام بھی ایئرپورٹ پر اپنی جان بچانے کے لیے موجود ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، تو پھر کیا یہ ذہنی غلام ہے کہ جو افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ عوام نہیں کوئی اور لوگ ہیں؟ تو وزیر اعظم کا افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں یہ بیان، اور دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن کا فون کال نہ آنے کا شکوہ، یعنی ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ذہنی غلامی، اور افغانستان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں کہ جناب ویری گڈ، وہاں پہ طالبان نے یا عوام نے ذہنی غلامی جو ہے وہ اس کی زنجیریں توڑ دی ہیں، لیکن وہ عوام تو ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے، اور دوسری طرف ہم ابھی تک اسی شکوے میں جی ہمیں امریکی صدر نے فون نہیں کیا۔ تو دونوں میں کوئی مماثلت نظر نہیں آتی۔
تو کیا طالبان کے قبضے اور سرحد بند کرنے کے اعلان سے خان صاحب یو ٹرن لے چکے ہیں یا پھر اب بھی ہمارا ڈیسیژن وہی ہے؟ کیونکہ طالبان نے تورہم اور چمن بارڈر پر کچھ دن پہلے دونوں بارڈر بند کر دیے تھے. جیسے جیسے طالبان ابھی کابل میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ کابل سے کچھ دور تھے تو تورہم اور چمن دونوں بند کر دیے تھے. تو ہم نے کافی نیگوسیشن کے بعد ان سے وہ بارڈر کھلوائے ہیں اور اب پھر انہوں نے کابل میں قبضہ کیا تو سنا یہ کہ تورہم بارڈر بند کر دیا ہے. تو ہم نے کیا بند کرنے ہیں بارڈر؟ جنہوں نے بند کرنے ہیں انہوں نے بند کر دیے. ہم تو ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ جو بائیڈن کی کال نہیں آئی. یہاں پر ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کو ایک اور بڑے بحران کی خبر دیں گے جو کہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. تو دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد کہ وہ بحران کیا ہے. چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی. ایک اور بہت بڑا بحران ہمیں نظر آ رہا ہے اور بحران عدلیہ میں پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ان کے انکار کے باوجود ایڈ ہاک جج کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس کے بعد کل یعنی منگل کے روز ان کی تقریب خلف برداری ہے. اس میں وہ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اس وقت ٹاک آف ٹاؤن ہے. سب سے بڑی سٹوری ہے کہ اور سوال بھی ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مستقل جج لگانے میں آخر پرابلم کیا ہے؟ کیوں انہیں ان کی مرضی کے خلاف اور ان کے انکار کے خلاف ایڈ ہاک جج مقرر کیا گیا، جبکہ وہ 3 بار سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج کی حیثیت سے کام کرنے سے باقاعدہ انکار کر چکے ہیں. ان کے انکار کے باوجود جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی اکثریتی رائے کے فیصلے کے خلاف، یعنی چیف جسٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سٹنگ جج کو ایڈ ہاک جج لگا دیں، اور اس کے لیے جو رائے لی گئی اس کے مطابق جو ہے وہ 4 اور 5 کا جو فیصلہ آیا تھا جوڈیشل کمیشن کا، وہ آیا تھا جسٹس احمد علی شیخ کے حق میں کہ ان کو ایڈ ہاک جج نہ لگایا جائے بلکہ ان کو مستقل جج لگایا جائے. لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس کی سفارش پر وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور ذرائع کے مطابق نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ ایڈ ہاک جج کا عہدہ قبول کر لیں یا پھر ان کے خلاف انکار کی صورت میں آرٹیکل 206 کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے. اب یہ اس بات کا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیا واقعی وہ نہیں خلف اٹھائیں گے، لیکن جو ان کا پچھلا ریکارڈ ہے یعنی گزشتہ ایک ہفتے میں جب سے یہ معاملہ زیر بحث آیا تو وہ انکار کر چکے ہیں بار بار کہ وہ ایڈ ہاک جج نہیں لگنا چاہتے. مستقل جج کے لیے وہ تیار ہے کہ انہیں مستقل جج لگایا جائے. اب آرٹیکل 206 کے بارے میں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جس جج کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا جائے اور وہ انکار کرے تو اس کے لیے پھر آرٹیکل 206 استعمال کر کے اس کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کی واحد مثال جسٹس امیر الملک مینگل ہیں جنہیں پروموٹ کیا گیا تھا لیکن وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے تھے اور ان کو پھر ہٹا دیا گیا. اب سوال ہے کہ کسی سٹنگ جج کو ایڈ ہاک جج کا عہدہ قبول نہ کرنے کی صورت میں فارغ کر دیا جائے گا، یا پھر کچھ قانونی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے جج مقرر کرنا اور اس پر انکار کرنا یہ مستقل جج کے لیے، ایڈ ہاک جج کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایڈ ہاک جج کے لیے بھی ہے تو یہ صورتحال ایک بہت بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے. ان سے پہلے ان کے جونیئر جج محمد علی مدر کو سپریم کورٹ کا مستقل جج لگا دیا گیا تو بظاہر سپریم کورٹ کے 17 ججز کا کورم جو ہے وہ پورا ہو گیا. اب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مستقل جج نہ بنانے پر وکلاء نے بہت احتجاج کیا تھا. سندھ بار نے اور سندھ کے اندر ہڑتالیں بھی، اور اس بات پر احتجاج کیا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سینیورٹی کے حوالے سے یعنی اتنا ان کی سینیورٹی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جج بنائے جا سکتے ہیں. چیف جسٹس احمد علی شیخ نے سپریم کورٹ کو تفصیلی خط لکھا تھا، بلکہ 2-3 خط بھی لکھے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں کبھی شریعہ کورٹ کا جج بننے کی آفر کی گئی ہے، کبھی انہیں ایڈ ہاک جج لگایا جا رہا ہے. تو وہ سینیئرٹی کے اعتبار سے سپریم کورٹ کا جج لگنے کے اہل ہے، تو انہیں اگر مستقل جج لگایا جائے گا تو کوئی اعتراض نہیں. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی ویکینسی نہیں ہے، تو اب جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک سیٹ خالی ہو سکتی ہے تو انہیں ان کی جگہ پہ مستقل جج لگایا جا سکتا ہے. بصورت دیگر وہ جج نہیں بننا چاہتے. تو جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کے لیے جو الوداعی ریفرنس دیا جا رہا تھا
وہ بھی منسوخ کر دیا گیا، اور اطلاعات یہ ہے کہ اسے کرونا کو جواز بنا کے ان کا الوداعی ریفرنس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ایڈ ہاک جج ہے انہوں نے خلف اٹھانا ہے، تو اس کے لیے ایک تقریب ہوگی نہیں ہوگی اس کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں، لیکن لگتا ہے وہ تقریب تو ہوگی۔ اہم معاملہ یہ کہ کیا جسٹس احمد علی شیخ بطور ایڈ ہاک جج خلف اٹھا لیں گے یا وہ انکار کر دیں گے۔ تو ابھی تک تو اطلاع یہ ہے کہ وہ قبل از وقت وہ ریٹائر وہ ایڈ ہاک جج کا خلف نہیں اٹھانا چاہتے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سارا معاملہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو قبل از وقت ریٹائر کرنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ ایڈ ہاک جج بننا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے باوجود نوٹیفیکیشن کا جاری ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ انہیں فارغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بہت سی باتیں جو ہے وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، سینہ گزرڈ ہوتی ہیں۔ بہت ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ یہ حکمرانوں کو قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ ایک آزاد جج ہیں اور یہ زیادہ فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی ان کی مدت ملازمت میں تقریباً 2 سال باقی ہے، اور سپریم کورٹ کا جج بنے تو انہیں مزید 3 سال مل جائیں گے۔ تو ایک آزاد جج جو کہ آزادانہ فیصلے کرتا ہو، جو کہ کہنے سننے میں نہ ہو، تو پھر اس کے لیے 5 سال وہ سپریم کورٹ کا جج رہے، تو یہ بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اب وہ کریں گے کیا؟ جو اس پہ جو بحث چل رہی ہے وہ یہ نہیں چل رہی کہ وہ خلف اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے۔ بہت سے یعنی یہ بات تقریباً انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایڈ ہاک جج نہیں بننا چاہتے، وہ لیٹر لکھ چکے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی، یہ جو آرٹیکل 206 بتایا میں نے 206 اس کے مطابق کارروائی نہیں ہوتی، لیکن اگر چیف جسٹس جو کہ لگتا ہی ہو کہ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سٹینڈ لے چکے ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہارڈلی کسی بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ بڑے فرم نظر آتے ہیں، بڑے انہوں نے سٹینڈ لیا کہ نہیں جناب ڈاک جج لگا دیا ہے تو پھر اوتھ اٹھانا پڑے گا، ورنہ انکار کریں تو گھر جانا پڑے گا۔ تو یہ سچویشن پیدا کر دی گئی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس جو کہ انڈیپینڈنٹ جج سمجھا جاتا ہے اور بڑے ویل ریپیوٹڈ جج ہے احمد علی شیخ، اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ خلف اٹھائیں گے، وہ تابعداری کریں گے، وہ کہیں گے جناب میں قبل از وقت ریٹائر نہیں ہونا چاہتا، تو پھر مجبوری ایڈ ہاک جج بن جائیں گے۔ ایڈ ہاک جج بن جائیں گے تو کیا ان کا آگے سلسلہ کار ہوگا؟ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ تیاری کریں اس بات کی کہ اگر انہیں ہٹایا جاتا ہے تو پھر وہ کورٹ میں جائیں گے، یعنی عدالتی لڑائی لڑیں گے۔ اب عدالتی لڑائی لڑنے کا فیصلہ اگر انہوں نے کر لیا تو یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی کو یاد ہو تو جسٹس افتخار چودھری صاحب یاد ہو، جسٹس افتخار چودھری کو جب ہٹایا گیا تھا چیف جسٹس کے عہدے سے تو وکلا برادری ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، خود افتخار چودھری نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کچھ اسی قسم کی موو کرنے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب افتخار چودھری کو ہٹایا گیا تھا تو عدلیہ بحالی تحریک چلی تھی اور اس وقت کی حکومت کو بہا لے گئی۔ جنرل مشرف بڑے پاپولر آدمی تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کی پاپولرٹی ایک دم نوز ڈاؤن ہو گئی اور لوگ جو ہے وہ افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اپارٹ فرام دس کہ افتخار چودھری اور جسٹس احمد علی شیخ کا پرنسپل سٹینڈ مختلف نظر آتا ہے، یہ بڑے ویل ریپیوٹڈ قسم کے جج ہے، تو عدلیہ کے اندر جس قسم کی مینیپولیشن کی جا رہی ہے اس پر بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈ ہاک جج کا خلف اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے، کورٹ جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یا پھر کوئی اس طرح قسم کی موو چلاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اگر اس طرح مس ہینڈل ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ بحالی تحریک کی طرح کی ہمیں کوئی اس طرح کی موو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اس پر وکلا کے جو ہے نا وہ بہت سٹینڈ لے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو جج جس کی سینیورٹی ہے، جس کا میرٹ ہے، اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا چاہیے، اور احمد علی شیخ اس پہ پورے اترے ہیں۔ کیوں نہیں انہیں بنایا جا رہا؟ کیوں ان سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں ایسا سیٹ اپ ایسے جج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہنے سننے میں ہوں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک آ رہا ہے۔ اس پہ خود چیف جسٹس جناب گلزار صاحب کو بھی وہ جو ہے وہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اگر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور جج کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جس جج پہ انگلیاں اٹھے وہ جج وہ کیس نہیں سنتا، اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک جج کی تقرری کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں تو پھر یہ سوال جو ہے وہ بہت دور تک جائیں گے۔ تو اس پر میرا خیال ہے خود چیف جسٹس کو ہی اس بحران کو، اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے۔ وہ اچھے جج ہیں چیف جسٹس گلزار احمد، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس کو آپ کہیں جی مشکوک ہے یا کہیں جی کہ مینیپولیٹڈ ہے، تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ جج ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ سٹینڈ لے گئے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ اب وہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، آیا اپنا فیصلہ منواتے ہیں یا پھر اس کو کسی تحریک میں بدلنے سے یا کسی ایجیٹیشن میں یا کسی کی شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ لیٹس سی۔ اور
عدلیہ کی بات ہو رہی ہے تو آج کل عدلیہ کے حوالے سے ایک اور چیز ڈسکس ہو رہی ہے، وہ موجودہ عدلیہ کے حوالے سے نہیں ہے، وہ اس سے پیش رو جو تھے ان کے چیف جسٹس گلزار صاحب کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب. آج کل لوگ انہیں جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ واچ دس. ایک وقت تھا جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار خبروں کی زینت ہوتے تھے. حکومتی کاموں میں ٹیکس سے لے کر دیگر معاملات میں مداخلت کی شکایت حکومت کرتی تھی. وہ ہسپتالوں کے دورے کرتے تھے. پھر جسٹس ثاقب نثار اور تحریک انصاف کی حکومت ساتھ مل کر چندے سے ڈیم بنانے کی کوشش کر رہے تھے. عوام سے اپیل کی جا رہی تھی کہ چندہ دیں. ٹی وی چینلز پر ٹرانسمیشنز کرائی جا رہی تھی. ملک کے اندر اور باہر سیمینارز اور کانفرنسز بھی ہوئیں. اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار خود اس کیمپین کو لیڈ کرتے رہے. بیرون ملک کے دورے کرتے رہے. ٹی وی چینلز پر انٹرویوز بھی دیتے رہے. ڈیم فنڈ کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تک کاٹی گئیں. صرف یہی نہیں، سپریم کورٹ نے ملزمان پر جرمانے عائد کیے اور انہیں ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کے احکامات جاری کیے. یہ سب کچھ ہوتا رہا، مگر ہم مسلسل یہ بتاتے رہے کہ ڈیم چندے کی رقم سے نہیں بن سکتا. اور اب گزشتہ دنوں وزارت آبی وسائل کی جانب سے قومی اسمبلی میں ڈیم فنڈ کے حوالے سے تحریری جواب جمع کرایا گیا ہے، جس کے مطابق دیامیر بھاشا اور میمن ڈیم کی تعمیر کے لیے 10 جولائی 2018 کو فنڈ قائم کیا گیا. 27 جولائی تک اس فنڈ میں 12 ارب 93 کروڑ 40 لاکھ سے زائد رقم جمع ہوئی. بابڈا کی جانب سے آج تک اس فنڈ سے کوئی رقم حاصل نہیں کی گئی. تحریری جواب کے مطابق ڈیم فنڈ سے 18 جون 2020 سے 27 اگست 2020 تک 6 بار ٹریجری بلز میں سرمایہ کاری کی گئی. ٹریجری بلز پر کل 12 ارب 93 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی. تحریری جواب میں بتایا گیا ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم اور میمن ڈیم کے اکاؤنٹ میں 7,99,358 روپے اس وقت موجود ہیں. یعنی ڈیم بنانے کے لیے اب تک مطلوبہ رقم تو جمع نہیں ہو پائی، البتہ جو رقم جمع ہوئی تھی اس کی بھی سرمایہ کاری کر دی گئی اور اس میں سے 1 روپیہ بھی ڈیم پر خرچ نہیں کیا گیا ہے. جولائی 2018 میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے ڈیم فنڈ قائم کیا گیا تھا اور بعد میں وزیر اعظم عمران خان خود بھی اس مہم کا حصہ بنے تھے اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے بھی ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرانے کی اپیل کی تھی. ہم عوام اور حکومت کو یہ بتاتے رہے کہ صرف عوامی فنڈنگ سے ڈیم کی تعمیر. چیف جسٹس ثاقب نثار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر خود پہرا دیں گے اور ڈیم پر جھونپڑا بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہیں گے. کل ہم نے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے خود سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ دونوں ڈیم زیر تعمیر ہیں اور تمام فنڈ سپریم کورٹ کے پاس ہیں. سپریم کورٹ ہی کے احکامات پر یہ فنڈز حکومت کی منافع بخش اسکیم میں انویسٹ کیے گئے ہیں اور ڈیمز کی تعمیر کے سوا کسی بھی کام کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے. سابق چیف جسٹس نے مزید کہا کہ میں نے ابھی تک کسی بھی طرح کا انٹرویو دینے کا فیصلہ نہیں. تو ڈیم فنڈ کے نام سے عوام کی جیبوں سے 13 ارب روپے چندہ جمع کر کے اس کا پیسہ ڈیم پر نہ لگائے اور پھر بھی صادق و مین کلوائے تو کہو سبحان اللہ. چینی ایکسپورٹ کر کے چینی کا بحران پیدا کرے، عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈلوائے، پھر بھی ایماندار کہلائیں تو کہو سبحان اللہ. کرونا فنڈ کے 1200 روپے کا حساب کتاب نہ دے سکیں، پیٹرولیم بحران پیدا کرنے والوں کو نہ پکڑ سکیں، ادویات کی قیمتوں میں 12 بار اضافہ کر کے جان بچانے والی ادویات عوام کی پہنچ سے دور کرا دیں، پھر بھی کرپشن کے خلاف نعرہ لگائیں تو کہیں سبحان اللہ. یہ نظم اور یہ معاملہ اور بھی طویل ہو سکتا ہے لیکن بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو اب ایکس ہو گئے ہیں، انہوں نے ڈیمز پر اتنا شور مچایا تھا، اتنا ماتم کیا تھا، اتنا واویلا کیا تھا جیسے سابقہ حکومتوں نے عوام کو پیاسا مارنے کی سازش کر دی ہے. پوری قوم کو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ نواز شریف نے ایک ڈیم بھی نہیں بنایا، ہم راتوں رات ڈیم بنائیں گے تو عوام کی مشکلات حل ہوں گی. تو لوگوں سے جھولیاں بھر بھر کے پیسے لیے گئے. ہاں صاحب بھی ثاقب نثار کو خوش کرنے کے لیے ان کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ عوام کو دھر بنایا یا پھدو لگایا. اگر عوام سے پیسہ لے کر اگر کسی اور کام میں لگا دیا گیا ہو تو یہ ایمانداری نہیں ہے. اس سے بڑا کھلا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایسے شخص کے کیے گئے فیصلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جس کے اپنے قول و فعل میں کھلا تضاد نظر آیا. تو اسی لیے کہتے ہیں جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، جیسے جسٹس ثاقب نثار ویسے ان کے فیصلے، اگے تسی آپ ہی سمجھدار ہو. تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہو کے مزید خبر ہو تبصرہ و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.